نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 752. انه لا بد للقلوب المؤمنة ان تنتبه الى مزالق الطريق واخطار الرحلة لتعزم امرها وتستقيم ولا ترتاب عندما يدلهم الافق ويظلم الجو وتعصف بها العواصف والرياح. انه لا بد، لازم ہے کہ، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ، للقلوب المؤمنۃ، مومن دلوں کے لیے، ایمان والے دلوں کے لیے لازمی ہے، ان تنتبہ، کہ وہ متنبہ ہوں، وہ اویئر ہوں، الی مزالق الطریق، راستے کی پھسلنوں سے. زلقہ کا مطلب ہوتا ہے قدم کا پھسلنا، یعنی زندگی کے راستے میں جو پھسلنے آتی ہیں ان سے واقف ہوں. وہ اخطار الرحلہ، اور سفر کے خطرات سے بھی واقف ہوں، یعنی آخری سفر جو ہم طے کر رہے ہیں آخرت کی طرف، اس کے جو خطرے ہیں ان سے بھی آگاہ ہوں. لتعزم امرہا، تاکہ مضبوط ہو جائے اس کا معاملہ، وتستقیم، اور درست ہو جائے، یعنی تاکہ یہ رستہ سیدھا سیدھا پار ہو جائے. ولا ترتاب، اور نہ شک میں پڑے، عندما یدلہم الافق، جب افق گلومی ہو جائے یعنی دھندلا جائے. ویظلم الجو، اور فضا میں اندھیرا چھا جائے. وتعصف بها العواصف والریاح، اور وہاں آندھیاں اور تیز ہوائیں چلنے لگیں. وموحیات الایمان، اور ایمان کی انسپریشنز، موحی کا لفظ وحی سے ہے. وموجباتہ، اور اس کے تقاضے، متفاوتۃ، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی ان کے اندر ایک تفاوت ہے، فرق ہے. فی خلقہ، اس کی تخلیق میں، حسب احوالہم، ان کے حالات کے مناسبت سے، یعنی ہر ایک کے جو ایمان کے لیولز ہیں وہ فرق ہیں. وما یرونہ، اور جو وہ دیکھتے ہیں. وما یعلمونہ من الدلائل، اور جو بھی وہ جانتے ہیں دلائل میں سے. ومنازلہم فی الآخرۃ متفاوتۃ بحسب ذلک، اور ان کی آخرت کی منزلیں بھی مختلف ہوں گی اسی فرق کے مطابق. یعنی جس طرح دنیا میں لوگوں کے ایمان کے درجات میں فرق ہے ان کے حالات اور ان کے خیالات کی مناسبت سے، اسی طرح آخرت میں ان کے درجے بھی فرق ہوں کہ ہر ایک کا عمل کس طرح ہوگا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو ہر انسان کی انسپریشن، ہر انسان کی جو ایمان کے تقاضوں کی فلفلمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر کے مطابق الگ الگ ہوتی ہیں، اور آخرت کے درجات بھی اسی طرح پھر فرق ہو جائیں گے. واللہ عز وجل ینادی المؤمنین ویأمرہم بالایمان والتقوی الذی يدخل فیہ جمیع الدین ظاہرہ وباطنہ واصولہ وفروعہ ویعدہم علی ذلک کفلین من رحمتہ لا یعلم قدرہما الا اللہ تعالی. واللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل، ینادی، پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، المؤمنین، مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، ویأمرہم، اور حکم دیتا ہے انہیں، بالایمان والتقوی، ایمان اور تقوی کا، الذی يدخل فیہ جمیع الدین، جس میں سارے کا سارا دین داخل ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا سارا دین جو ہے وہ ایمان اور تقوی پر مشتمل ہے. ظاہرہ و باطنہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. واصولہ و فروعہ، اور اس کے اصول اور اس کی شاخیں بھی. ویعدہم علی ذلک، اور وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اس پر، کفلین من رحمتہ، اپنی دگنی رحمت کا، دوہری رحمت کا. لا یعلم قدرہما الا اللہ تعالی، نہیں جانتا ان کی قدر کو مگر اللہ تعالی ہی. یعنی کس کے دل میں رتی بھر ایمان ہے اور کس کے دل میں پہاڑ جتنا ایمان ہے، کس کے اندر کس درجے کا تقویٰ ہے، اس کا لیول کیا ہے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے. لہٰذا وہی اس کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اور وہی اس کے مطابق
اجر و ثواب دینے والا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا سارا دین جو ہے انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ایمان اور تقوی پر. ایمان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک جڑ ہے، بنیاد ہے، بیس ہے سارے اعمال کی. یعنی ہمارے ظاہر میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ دراصل ہمارے اندر ہی کا ریفلیکشن ہوتا ہے. جیسے دنیاوی امور میں بھی آپ دیکھیں کہ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، تو ہمارے ایکشن اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں، ہمارے عمل اس کے مطابق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری باڈی لینگویج اس کے مطابق ہوتی. یعنی کسی کو دیکھ کے ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ہم چمک اٹھتے ہیں، اور کسی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کام کو دیکھ کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اور کوئی کام ہمارے لیے بوجھل ہوتا ہے، یعنی وہ بہت بھاری ہوتا ہے، حالانکہ وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایک مصیبت لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں اس کی کتنی ایکسپٹنس ہے یا ریجیکشن ہے، یہ اس پر بیس کرتا ہے. تو اسی طرح جس نے حقیقی معنوں میں اللہ کو رب مان لیا، قرآن کو سچی کتاب مان لیا، تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے اثرات اس کی زندگی میں آئے نہ. اور اسی طرح تقویٰ بھی. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ کا اصل مقام کہاں ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دل کی طرف فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ کا مقام بھی دل کے اندر ہے، لیکن وہ ریفلیکٹ انسان کے طرز عمل میں ہوتا ہے کہ انسان زبان کا استعمال کرتے ہوئے کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، انسان کسی کو دیکھ کر سوچتا کیا، اس کی سوچ کتنی خدا خوفی پر مبنی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں باطن کی جو کسی کو نظر نہیں آتی. ہم کس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، کس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، ہم کس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور تقویٰ کس درجے کا ہے، اور اسی کے مطابق عمل ہوگے. صحابہ کرام عمل میں بہت آگے تھے، قربانیوں میں بہت آگے تھے، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر. تو اس کی بنیادی وجہ ان کا ایمان اور تقویٰ ہی تھا. ان کو آخرت پر جیسا یقین تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی. تو یہ سینسز بھی اتنے تیز کیسے ہو جاتے ہیں، انسان چیزوں کو ڈفرینٹلی پرسیو کیسے کرنے لگتا ہے، اسی طرح جس طرح اس کا ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی نظر میں گہرائی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو صرف وقتی اور ظاہری طور پہ نہیں دیکھتے، دور تک دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ڈیسیژن میکنگ میں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو بس جو چیز سامنے آئی بس جلد بازی میں جو وقتی طور پہ اچھا لگا اس کے مطابق فیصلہ کر لیا کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے اور یہ میرے لیے آسان ہے اور اس میں انجوائے کرتی ہوں. وہ صرف وقتی ظاہری موجودہ انجوائمنٹ، موجودہ فائدہ، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. اور کچھ لوگوں کی بڑی کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی کام کا اب کیا فائدہ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لانگ ٹرم فائدہ کیا ہے یا اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے. وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد دنیاوی فائدوں پہ نہیں رکھتے، وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد آخرت کے اوپر رکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اینڈ اس کا کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا. یعنی دنیاوی امور میں بھی کوئی جاب اختیار کرتے ہوئے، کوئی تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہوئے، مثلاً آپ اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اسکول گھر کے سامنے ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں ڈالنے سے مجھے یہ اور یہ سہولتیں ہوگی، میرے پیسے بچیں گے، میرا وقت بچے گا، فلاں اور فلاں، لیکن اندر اس کے کوئی کوالٹی نہیں. تو ایک بندہ تو وقتی سہولتیں دیکھے گا کہ یہ میرے لیے بڑی آسانی کی بات ہے کہ میں بس بچوں کو خود ہی بھیج دوں گا اور میں خود آرام سے صبح سوتی بھی رہوں گی اور بچے خود ہی چلے جائیں گے اور خود ہی آپ بھی جائیں گے اور میرا بہت ہیڈیک ختم ہو جائے گا. لیکن ایک عقل مند ماں کیا سوچے گی کہ نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کے اندر قابلیت کہاں سے پیدا ہوگی اور اس کے لیے مجھے اپنی نیند بھی قربان کرنی ہے اور مجھے اپنا وقت بھی لگانا ہے اور ان کو وہاں جا کے چھوڑنا ہے جہاں ان کا دنیاوی مستقبل بھی اچھا بنے اور صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی کسی نتیجے پر پہنچے. تو یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی اچھے برے ہونے کی بنیاد اس کے ایمان اور تقویٰ کے لیول پر ہے اور اسی کے مطابق اس کا اجر ملے گا، اور ان کی مقدار کو اللہ ہی جانتا ہے. اجر علی الایمان و اجر علی التقویٰ، یہ کفلین من رحمتی کیوں ملیں گے؟ ایک اجر ایمان پر اور ایک تقویٰ پر. واجر علی امتثال الاوامر واجر علی اجتناب النواہی، ایک اجر اطاعت کرنے پر اور ایک اجر نواہی سے اجتناب پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ہی انسان کے سامنے نہ ہو.
مثلاً یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دل میں قرار پکڑتا ہے، اور تقویٰ کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بچنے کی ہے. ایمان کرنے کی طرف لگاتا ہے انسان کو، اور تقویٰ بچنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. ایمان کہتا ہے کہ کیا کرو، اور تقویٰ کہتا ہے کیا نہ کرو. نتیجے میں کیا سامنے آتا ہے کہ ایک اجر ایمان پر ملتا ہے ڈوز پر، اور ایک ملتا ہے ڈونٹ پر. اجر علی امتثال الاوامر، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یعنی کہ جو امر کے سیغے میں باتیں کی گئی ہیں وہ کر کے، اور پھر نہی کے سیغے میں جو باتیں کی گئی ہیں ان کو کر کے انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں، مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے میں بھی جب تک آپ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کھانا چاہیے کے علاوہ کیا نہیں کھانا چاہیے، اس وقت تک آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی. یعنی صرف یہ کافی نہیں کہ آپ سوچے کہ یہ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کے بہت ہیلتھ بینیفٹس ہیں. اب کیا جو کہیں سے سنتے ہیں ہم جا کے گوگل کر لیتے ہیں، 10 لسٹیں مل جاتی ہیں ہمیں، وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا، حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ اچھا نہ ہی ہو. یعنی ہر چیز ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں بنائی. جیسے انسان مختلف بنائے ہیں تو ان کی ضروریات بھی مختلف ہیں، اور ان کے لیے مختلف چیزیں رکھی ہیں اس نے. تو اس میں انسان ایک چیز کو فائدے کی سمجھ کے اختیار کر لیتا ہے، یہ لینے لگ جاتا ہے، اور اسی میں اس کا نقصان ہوتا ہے، حالانکہ اس کو اس سے بچنا چاہیے. تو انسان کی عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اور دین بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ڈیسیژن میکنگ میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرے، اور اس کے فیصلوں میں جذبات انوالو نہ ہو، جذباتیت نہ ہو. محض جذبات پر جس چیز کی تعمیر کی جاتی ہے وہ کبھی بھی پائیدار نہیں رہتی، وہ دھڑام سے نیچے آ گرتی. ایک اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہی تھی، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، ایک شہر کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر کتنے ہزار شادیاں رجسٹرڈ ہوئی، اور اس میں سے کتنے ہزار جو تھی وہ طلاق کے کیسز تھے، اور اس میں سے کچھ ہزار خلا کے کیسز تھے، جس میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے چند ہزار جو تھے وہ پسند کی شادیاں تھیں. پسند کی شادی جذبات پر مبنی ہوتی. پسند کی شادی کرنے کے بعد جس کے لیے بڑے پاپڑ بھی بیلے اور بڑی مشکلیں اٹھائیں، پھر چند ہی دنوں میں آپ نے خلا کے لیے کیوں اپلائی کر دیا؟ کیونکہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں تھا. یعنی کہ وہ لانگ ٹرم فائدے یا نقصان کو سامنے رکھ کر ڈیسیژن نہیں لیا گیا تھا. تو اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے جذبات پر، بعض اوقات ہم صرف کنوینئنس پر، بعض اوقات ہم صرف وقتی فائدوں، دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لے لیتے ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ہمارے حق میں سخت نقصان دہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ ایک طرف ہمیں ایمان سے فائدہ ہے اور دوسری طرف تقویٰ سے، ایک طرف حکم ماننے سے اور دوسری طرف جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے سے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو اس آیت میں تقوی کا بھی حکم ہے اور ایمان کا بھی حکم ہے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں سے دگنا تم کو عطا کرے گا، 2 حصے. ویجعل لکم نورا، اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا، تمشون بہ، جس کے روشنی میں تم چلو گے. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ تقوی اور ایمان کی وجہ سے دگنی رحمتیں پاؤ گے، دوہرے فائدے اٹھاؤ گے. ورنہ بعض اوقات انسان کرنے والا کام بہت سا کر لیتا ہے، لیکن ایک نہ کرنے والا کر کے اس کیے ہوئے کو برباد کر بیٹھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. استاذہ، جیسے اکثر و بیشتر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور باہر جاتے تو کپڑے ان کے عجیب و غریب ہوتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا، نماز پڑھو، لیکن خراب کپڑے پہننے سے منع بھی کیا. تو وہ دونوں کام کرنے کے ساتھ کمپلیشن ہوتی ہے نا، ایمان اور عمل، تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے. یعنی صرف کرنے والے کام کافی نہیں ہیں جب تک چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑا نہ جائے. I'm thinking of like the example of a lot of times like in like a garden too, if you plant a seed, you can be giving it as much water or whatever you want with it, but if there are weeds all around
plant, it's just going to suffocate. So a lot of times we get frustrated. We're coming to Al-Huda, we're trying to do all these good things, but we're not thinking about the bad that we're continuing to do when we're home. So it really does require us to eliminate the bad things or wean off from it in order for that good to take root in your heart. بالکل. اور بعض اوقات پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. اگر صحت چاہیے تو کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اسی لیے روزہ جو ہے وہ روحانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے، جس میں کھانا پینا چھوڑنا ہوتا ہے. Sada, there's an experiment. It's called the marshmallow experiment. It's a very old experiment where they give a couple of marshmallows to kids and they say, if you wait for some time, then we will give you more. And when the same kids were traced later on how they grew up in life, their decision making showed how patiently they waited for the best they wanted in life. Either the ones who were really impatient, they wanted to eat the marshmallows quickly, they didn't really go far ahead in life. But those who were patient, they were successful. They had very good family. So not only do we need patience at the level of Iman, we also need it in this world to succeed and be patient. Yes. اور ایمان اور تقوی سے ہمیں بہت سی ایسی کوالٹیز پھر ملتی ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرنے کے لیے فائدہ دیتی ہیں. Sadhji, I was relating this to what we studied on the weekend in Salah when we were studying At-Tahiyyatu Lillahi was-Salawat wat-Tayyibat, and we discussed the exact same thing, that Allah subhanahu wa ta'ala accepts what is tayyib, all his af'al is tayyib, and we discussed how, some things to do will not be valid, will not have any benefit until we remove what is khabith. So I was relating these same things, that may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to offer to him what is tayyib, and then only that can elevate us in terms of our amal as well. ڈیٹاکس کیوں کرتے ہیں؟ خالی دوائیاں کھانے سے تو صحت نہیں ہوتی. علاج کا ایک طریقہ ڈیٹاکس کرنا بھی ہے اپنے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان الانسان، بے شک انسان ہی ہے. انسان تو انسان ہی ہے. مہما وہب من النور، جتنا بھی اس کو نور میں سے عطا کر دیا گیا، یعنی جتنا بھی علم ہے، روشنی ہے، حکمت ہے، سمجھ ہے، پر انسان ہی ہے. انسان مہما عمل، انسان ہی ہے جتنا بھی عمل کر لے، جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کر لے، پر پھر انسان ہی ہے. انسان یقصر، وہ انسان جو کمی کوتاہی کرتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے کمی ہو ہی جاتی. اور اکثر ہم لوگ اسی ڈائلیما میں رہتے ہیں کہ کرنے والی فہرست اتنی لمبی ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے. ایک چیز کو پکڑتے تو دوسری ہاتھ سے جاتی ہے. حتی لو عرف الطریق، یہاں تک کہ خواہ وہ راستہ پہچان بھی لے. انسان یحتاج الی المغفرہ، انسان کو مغفرت کی ضرورت رہتی ہے. چاہے سیدھے رستے پر بھی جا رہا ہو، پھر بھی اس کے اندر کمی کوتاہی رہتی ہے اور اس کو بخشش چاہیے ہوتی ہے. فتدرکہ رحمت اللہ، تو پا لیتی ہے اس کو اللہ کی رحمت. یہاں اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. وحقیقت الایمان الذی ارسل اللہ بہ رسلہ الی عبادہ هو الایمان الذی یرد کل شیء الی اللہ، اور ایمان کی حقیقت وہ جس کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اپنے بندوں کی طرف، وہ وہی ایمان ہے جو ہر چیز کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے. یعنی جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے. غم اور دکھ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی چیز اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کو امانت سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دراصل اللہ ہی کی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان جسم کو بھی اللہ کی امانت سمجھتا ہے. وہ اس پر اپنی مرضی سے تصرف نہیں کرتا، بلکہ اپنے جسم پر بھی اللہ کا حکم چلاتا ہے. وَيَعْتَقِدُ بِهِ الْعَبْدُ أَنَّ كُلَّ مَا يُصِيبُهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ فَهُوَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی بندہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس کو خیر یا شر میں سے پہنچی وہ اللہ کے اذن سے پہنچی. یعنی کوئی نعمت ملی تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کی، رب کی طرف سے ملی.
اور اگر وہ کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی روحانی بیماری ہے یا جسمانی تکلیف ہے، تو اس وقت بھی وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے. لا یکون ایمان بغیرہا، ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز اسی کے اذن سے ہوتی ہے. یعنی ہم ہر نماز میں جو کہتے ہیں مالک یوم الدین، یا پھر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہ سب چیزوں کا مالک ہم اللہ ہی کو قرار دیتے ہیں. فَهِيَ أَسَاسُ جَمِيعِ الْمَشَاعِرِ الْإِيمَانِيَّةِ، تو یہ تمام ایمانی احساسات یا جذبات کی اساس ہے، بنیاد ہے. عند مواجہۃ الحیات، زندگی کو فیس کرتے ہوئے، بما فیہا من خیر و شر، جو بھی اس میں خیر و شر ہے. یعنی زندگی کے راستوں میں جو بھی اچھا برا انسان کو پیش آتا ہے، اس کو وہ کب فیس کر سکتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے فیس کر سکتا ہے، جتنا وہ ایمان رکھتا ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. وَهَذَا مَا يُنشِئُهُ الْإِسْلَامُ فِي ضَمِيرِ الْمُؤْمِنِ، اور یہی چیز اسلام مومن کے ضمیر میں پیدا کرتا ہے. فَيُحِسُّ يَدُ اللَّهِ فِي كُلِّ حَدَثٍ، تو وہ اللہ کا ہاتھ ہر واقعے میں محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. وَيَرَى أَمْرُ اللَّهِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ، اور وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے ہر حرکت کے اندر، ہر ایکشن کے اندر، ہر چیز کے اندر وہ اللہ کا حکم دیکھ رہا ہوتا ہے. وَيَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ لِمَا يُصِيبُهُ مِنَ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے جو بھی اس کو پہنچتا ہے خوشی اور تکلیف میں سے. فَيَشْكُرُ لِلْأُولَى، تو وہ پہلے کے لیے یعنی خوشی پر شکر ادا کرتا ہے. وَيَصْبِرُ لِلثَّانِيَةِ، اور دوسرے کام کے لیے یعنی مشکل وقت کے اوپر صبر کرتا ہے. وَيَنَالُ بِذَلِكَ مَرَاتِبَ الصَّابِرِينَ الشَّاكِرِينَ، اور اس طرح وہ صابرین و شاکرین کے مرتبوں کو پہنچ جاتا ہے. وَقَدْ يَتَسَامَى حَسْبَ إِيمَانِهِ إِلَى آفَاقِ فَوْقَ هَذَا، اور کبھی اپنے ایمان کے حساب سے کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے. یتسامى بلندی یا کمپٹیشن میں اوپر جانا. إِلَى آفَاقٍ فَوْقَ هَذَا، افق کہتے ہیں نا ہورائزنس کو، ان ہورائزن سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اس سے بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے. فَيَشْكُرُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. اب یہ پہلے درجے سے اوپر کا درجہ ہو گیا نا. ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے کہ جس میں انسان خوشی پر شکر اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بلند ہو جاتا ہے اس سے بھی آگے ہو کر. اور وہ کیا بلندی ہے کہ انسان تکلیف پر بھی شکر ادا کرنے لگتا ہے. اذ یرا فی الضراء کما فی السراء فضل اللہ ورحمتہ، جب وہ دیکھتا ہے تکلیف میں جو وہ دیکھتا ہے خوشی میں اللہ کے فضل اور رحمت میں سے، کہ اس کو تکلیف میں بھی اللہ کا فضل اور رحمت نظر آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بالتنبیہ والتذکیر لہ، اس کو آگاہ کر کے، اس کو یاد دہانی کرا کے، یعنی تکلیفیں اس کو ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہیں، بی کیئرفل. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ درد کیوں ہوا. ایک یہ کہ آپ بالکل نہیں سوچتے، اپنی کوئی غلطی نہیں دیکھتے، بس کوسنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو یعنی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. اور ایک یہ کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میری غلطی کہاں ہے. آپ سوچتے میں نے کیا کھایا تھا، میں نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں تھا، کسی کو تو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، وغیرہ وغیرہ. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے وہ جو میں نے کسی کے ساتھ کیا نا وہ مجھ پہ پلٹ کے آیا، میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا. مثلا کبھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ہی کہہ دیتا ہے، بڑوں کا تو اور نہیں، بچوں کا اکثر مطلب سیریس ہی نہیں لیتے. کوئی بچہ کہتا ہے مما میرے سر میں درد، تمہارے تو سر میں روز درد ہوتا ہے. ہم اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. ہم ایک بچے کو ٹارچر کر کے اس کے سیلف اسٹیم کو بالکل ہی نیچے کر رہے ہیں اور اس کی تربیت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سر درد میں مبتلا کر کے بتائے کہ دیکھو سر درد کیسا ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح کسی اور انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بعض اوقات تو ہم منہ سے بول کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی اس نے یہ کیا تھا نا تو اب بھگتے اس کا مزہ. اور کبھی منہ سے نہیں بھی کہتے تو دل میں کیلکولیشن کر لیتے ہیں اس نے یہ غلط کیا ہے نا تو اس لیے اس کے سامنے یہ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تنبیہ کرتا ہے، سٹاپ،
کسی کے بارے میں اس طرح نہ سوچو. اب ہر بندے کو اپنی یہ غلطی نظر نہیں آتی کہ میں نے کسی کے ساتھ یہ کیا تھا جو مجھ پہ پلٹا ہے. وہ جیسے ہم کل حدیث میں بھی پڑھ رہے تھے نا, عاصم کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ہی قول کی وجہ سے میں اس آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں. تو کبھی اپنی کہی یا اپنی سوچی سامنے آ جاتی, کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا, بہت جلدی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن اپنے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے نا, اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے, فلیش بیک, سالوں پچھلی بات یاد آ جاتی ہے انسان کو, اپنی غلطی یہ کیا تھا میں نے, اس کا نتیجہ بھگت رہی ہوں اس وقت. اسی طرح جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے سائیڈ افیکٹس فوراً نظر نہیں آتے, تو وہ چونکہ نتیجہ نظر نہیں آتا تو ہم اور کرے جاتے ہیں اور کرے جاتے ہیں اور کرے. اپنی صحت کو خراب کرنے والی چیزیں, غلط فوڈ یا غلط طریقے استعمال کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے روز روز, کچھ فرق نہیں پڑتا. جب وہ بڑے مرض کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ غلطی اپنی ہے. تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وہ اس کو سیریسلی کہہ رہا ہوتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں یہ احساس دلا دیا, اب میں توبہ کر کے مروں. لیکن دوسری طرح کا انسان جو ہے, جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا, جس کے اندر ایمان اور تقویٰ نہیں ہوتا, وہ ان تمام چیزوں کو کوئی اور ہی رنگ دے لیتا ہے. کبھی کسی کے اندر غلطی ڈھونڈتا ہے, کبھی کسی کے اندر غلطی ڈھونڈتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. او تکفیر سیئات ہی, یا اس کی برائیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور رفعت درجات ہی, یا اس کے درجوں میں بلندی ہوتی ہے. یعنی مصیبت ان وجوہات کی بنا پہ آتی, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کا درجہ بلند کرتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں بندے کا ایک مقام ہوتا ہے, وہ اونچا مقام ہوتا ہے, لیکن بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ رہا ہوتا, اعمال میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے, پھر وہ فاصلہ جلدی طے ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات شکر سے نہیں, صبر سے وہ فاصلہ جلدی طے ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم غلطیوں پر صحیح طور پہ توبہ کر نہیں رہے ہوتے, کیونکہ ہم غلطی مان ہی نہیں رہے ہوتے, تو وہ مصیبت تکفیر سیئات کرتی ہے. اور کبھی کبھی ہم ایک غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں. اگر آپ آنے والی ٹریفک کے رخ پہ گاڑی موڑ لیں تو کتنی گاڑیاں آپ کو لائٹیں دیں گی؟ صرف لائٹ ہی دیں گی یا ہارن بھی بجا دیں گی؟ ہارن بھی بجا دیں گی. تو یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا, یہ ہارن بجاتی ہیں آ کے, غلط رستے پہ جا رہے ہو, باز آ جاؤ, توبہ کر لو, واپس چلو, یہ تمہارا رستہ نہیں, تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور لائٹیں نہیں دیکھتے, اور بالآخر ٹکر کھا جاتے ہیں. تو پھر جب ٹکر کھاتے پھر تو ہوش آتی ہی آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندے کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو خوشی کے علاوہ کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے اس کی اصلاح فرماتا ہے. او ترجیح میزان حسناتی ہی, یا اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکاتا ہے. فیر الخیر فی ھذا و ھذا, تو وہ دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے دونوں ہی اچھے حال ہیں, یعنی خوشی کا ملنا بھی میرے لیے اچھا اور تکلیف کا آنا بھی میرے علاج کے لیے اچھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, حیران کن ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کا سارے کا سارا معاملہ ہی اچھا ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن, اور یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا مگر مومن کو. ان اصابتہ سراء, اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے, شکرا, تو وہ شکر کرتا ہے. فکان خیرا لہ, تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ, اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, تو وہ اس کے حق میں اچھا ثابت ہوتا ہے. فَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِقَدَرِ اللَّهِ, مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. وَيُسْلِمُ لَهُ, اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہے, یعنی اسے قبول کر لیتا ہے. عند المصیبت, مصیبت کے وقت. وَيَتَيَقَّنُ أَنَّهُ, اور وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ نہیں پہنچی اس کو کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو رہنمائی عطا کرتا ہے, ہدایت دے دیتا ہے, اس کا دل ٹھیک کر دیتا ہے.
سیدھا کر دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. صاحب بچپن سے سب سے پہلے جو ہم کو سکھایا جاتا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ جو آمنت باللہ و ملائکتہ، اور آخر میں کیا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن اس کا مطلب نہیں بتاتے کہ تاکہ زندگی میں سکون رہے کہ شر یا خیر اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی ہم نے بچپن سے اس کو سیکھا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے اوپر مصیبت رہتی ہے اور سمجھتے نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. مصیبت چھوٹی ہوتی ہے، اس پر ان کی پریشانی کہیں بڑی ہوتی ہے، وہ اس مصیبت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے. اور مومن کی مصیبت چاہے بڑی بھی ہو، اس کا اطمینان قلب اور ایمان اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، لہذا وہ اس پر غالب نہیں آتی، وہ مصیبت پہ غالب آ جاتا ہے. Ustaza, I always used to ponder on this, however, my human billahi yahdi qalbahu. So it's just, Iman is not just belief, it includes conviction. So because I always think that Iman, we believe in Allah, but heart is still not guided. But here Iman has a deeper meaning. It's not just believe in everything that He gives. So this was reminding me of the labor pains. When I was when you talking, my first and the last delivery was very similar in terms of the length and the labor pains. And I remember when the first one was being born, and the pains were not strong enough, so I was just constantly saying, Ya Allah Rahim, Ya Allah Rahim. And my mother was saying, Ya Allah, make the pains strong. And it was literally making me upset, and I didn't want that. My asking for Rahma was, take this pain away. But little did I know. And for the last one, similar thing was happening, and literally it was very different. My rahma was make these pains strong, so I just finish it off. So this is so true that we have to be able to feel this rahma of Allah in the state of the yeah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ کئی دفعہ ہم لوگ بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں. وی آر آلویز بلیمنگ ادرس. اس نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، یہ کہا. جتنی بھی ہم پرابلمس میں سے گزرتے ہیں، جتنی بھی تکلیفوں سے گزرے ہیں آج تک، we have always been putting blames on others. اور اپنے اوپر ہم نے کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم بچپن سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب ہماری ٹریننگ بھی ہوتی تھی، ماں باپ بھی ہوتے تھے، کلاس میں بھی، اسکول میں، آپ کو کس نے یہ کہا. مطلب کہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو یہ ٹریننگ دی جائے، اور اپنے آپ کو بھی، کہ آپ نے کیا کیا. اگر ہم یہ سوال سے شروع کریں. ہاں، جیسے بچہ شکایت لے کے آتا ہے، ہاں، کہ مجھے بھائی نے مارا، تو ہم کہتے ہیں کیسے مارا، کیا ہوا. مطلب ہم نے سارا کچھ دوسرے پہ ڈالنا ہوتا. اور آپ دیکھ لیں، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا کیا تھا. جی. اور آج تک میں یہ دیکھتی آ رہی ہوں کہ جو مقدمے ہیں، جیسے بڑے بڑے لوگ اپنے گھروں میں بہن بھائیوں پہ مقدمے کیے ہوئے، اتنا کچھ، ہر وقت یہی بلیم ہوتا ہے. اگر کوئی آتا ہے اپنا مسئلہ لے کر، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ سرینڈر کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اصل میں اسلام اور دین ہمارا ٹو سرینڈر یور سیلف ہے، کہ دل آپ کا جو ہے وہ جھک جائے، ایکسپٹنس آ جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. I was thinking that we need to shift our thinking from viewing ourselves as victims to Allah's servants. So sometimes we think that we are victims of other people's oppression or Allah's decree, always feeling sorry for ourselves. And like this we become very resentful, very hateful, very ungrateful. And what we need to do is we need to remember that we are Allah's servants, and whatever that is happening, even if it's coming to me through people and their aggression and their injustice, it's coming by the permission of Allah. And this is what we learn in Surah Yusuf, right? That Yusuf alayhi salam, how much he suffered at the hands of people, but he was not an angry, hateful person inside. He was able to do ihsan in every situation that he was in. And that's only possible when we remind ourselves that we're not victims. We are Muslim. Assalamu alaikum. In every situation that we go through, we should always remind ourselves that Allah subhanahu wa ta'ala is trying to teach me something. So even if it's something that you don't like, you should just try to think or be patient that, Allah subhanahu wa ta'ala is trying to teach me something. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سکھانے کے، ہمیں گرو کرنے کے، ہمیں مضبوط بنانے کے مختلف طریقے. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I remember once I asked the Sheikh, how I know it's the difficult when it comes to me, it's imtihan from Allah or punishment. He said, if it's the musibah, if it is
like it's not bothering you, you're satisfied with it, alhamdulillah, you're happy, then it's imtihan from Allah subhanahu wa ta'ala. But if you feel always like not happy, then it's punishment. You have to seek forgiveness and do tawbah. So it's both way, it's good from Allah subhanahu wa ta'ala. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. والذی یؤمن باللہ یہدی قلبہ ہدایۃ مطلقۃ، اور وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو مطلق ایبسولوٹ ہدایت عطا کر دیتا ہے. وَيَفْتَحُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْكُبْرَى، اور اس پر بڑی حقیقت کھول دیتا ہے. وَيَصِلُهُ بِأَصْلِ الْأَشْيَاءِ وَالْأَحْدَاثِ، اور ملا دیتا ہے یا کنیکٹ کر دیتا ہے اس کو اشیاء کی اصل اور حادثوں کی اصل سے، یعنی واقعات کی اصل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ ریزن اصل میں کیا تھی. فَيَرَى هُنَاكَ مَنْشَأَهَا وَغَایَتَهَا، تو وہ وہاں اس کی بگننگ اور اس کی اینڈنگ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. وَمِن ثُمَّ يَطْمَئِنُّ وَيَقِرُّ وَيَسْتَرِيحُ، اور یہاں سے پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، قرار پکڑ لیتا ہے، راحت میں آ جاتا ہے. فَهِيَ هِدَایَةٌ إِلَى شَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ يَمْنَحُهُ لِمَن يَهْدِيهِ حِينَ يَصِحُّ إِيمَانُهُ، اور یہی ہدایت یہ رہنمائی ہے الی شیء من علم اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ کے علم سے ہے یعنی تقدیر سے. یمنحہ لمن یہدیہ، وہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ ہدایت دیتا ہے. اور یہ ہدایت کب ملتی ہے؟ حین یصح ایمانہ، جب اس کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے، جب اس کا ایمان درست ہو جاتا ہے. فیستحق ھذا التکریم، تو وہ اس تکریم کا، اس عزت کا مستحق ہو جاتا ہے. ومن لم یؤمن باللہ عند ورود المصائب، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا مصیبتوں کے وارد ہونے کے وقت، فإن اللہ یخذلہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. ویکلہ الی نفسہ، اور اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے. والنفس لیس عندہا الا الجزع والہلع، اور نفس جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں سوائے پریشانی اور بے صبرے پن کے، یعنی نفس تو بے صبرے پن اور پشیمانی کا مجموعہ ہے. الذی ہوا عقوبۃ عاجلۃ علی العبد، وہ جو بندے پر جلد آنے والی سزا ہے، پنشمنٹ ہے. قبل عقوبۃ الآخرۃ، آخرت کی سزا سے پہلے، یعنی آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں دل کا پریشان رہنا اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک سزا ہی ہوتی ہے. جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح دل کی بیماریاں، ڈپریشن بھی ایک بیماری کی شکل میں انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں. ان الایمان باللہ حقیقۃ شہد بها الوجود کلہ والخلائق کلھا، بے شک ایمان باللہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. شہد بها الوجود کلہ، یعنی جس کا ساری کائنات مشاہدہ کرتا ہے، یا وجود انسان کا. والخلائق کلھا، اور ساری مخلوق. فَكُلُّ خَلِيقَةٍ مِّن خَلَائِقِ اللَّهِ حَيَّةٌ ذَاتَ رُوحٍ مِّن نَوْعِهَا، تو ہر مخلوق، ہر اللہ کی تخلیق جو ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک زندہ چیز ہے، ذات روح، روح والی ہے، من نوعها، اپنی قسم سے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان سب کے اندر ایک سینس ہے، ایک لائف ہے، لیکن اس کی نوعیت فرق ہے. وَكُلُّ خَلِيقَةٍ تَعْرِفُ رَبَّهَا، اور ہر مخلوق اپنے رب کو پہچانتی ہے. شہد کی مکھی بھی پہچانتی ہے، ایک ہدہد بھی پہچانتی ہے. الذی فطرھا، وہ جس نے اس کو بنایا. وتسبح بحمدہ، اور وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وتدہش، اور وہ حیران ہو جاتی ہے. حین تری الانسان یکفر بخالقہ، جب وہ دیکھتی ہے کہ انسان اپنے خالق کا انکار کر رہا ہے. یعنی ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں رب کی اطاعت گزار ہیں، اور جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یہ چیزیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انسان کو اپنے رب کا نہیں پتا. وَتَتَغَيَّظُ لِهَذَا الْجُحُودِ الْمُنْكَرِ، اور وہ غضبناک ہوتی ہے اس انکار اور منکر کے لیے جو انسان اختیار کرتا ہے.
یعنی اللہ کی نافرمانی کے جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے. الذی تنکرہ فطرتھا، جس کا انکار کرتی ہے اس کی فطرت بھی، وتنفر منہ روحھا، اور نفرت کرتی ہے اس سے اس کی روح. فاللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر پایا جاتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن نہیں تم سمجھتے اس کی تسبیح کو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا ہی بردبار بخشش فرمانے والا ہے. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو بنیادی طور پر اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات مسلمان ہے، ساری کائنات اپنے رب کو پہچانتی ہے. تو جس وقت انسان انکار کرتا ہے، جس وقت انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو باقی ساری مخلوق اس انسان پر کفر کرنے پر خاص طور پر کیا کرتی ہے؟ لعنت کرتی ہے. یعنی جو کفر کی حالت میں مرتے، قرآن میں آتا ہے نا کہ ملائکہ بھی اور ساری مخلوق اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہے اور غضبناک ہوتی ہے. حتیٰ کہ انسان کی اپنی فطرت اور انسان کی روح بھی اس کو ایکسپل کر رہی ہوتی ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو. انسان کے اندر ایک گلٹ آنے لگتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے. تو یہ انسان کو جو آزادی ملی ہے اس بنا پر وہ ڈیویٹ کرتا ہے، اور جب ڈیویٹ کرتا ہے تو ہر چیز یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے غلط سڑک لے لیں یا مخالف راستہ اختیار کر لیں تو پھر سارے ہی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو انسان تو چونکہ خود شیطان کے پھندے میں آ کر صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتے ہیں، نہیں انل منکر کرتے ہی نہیں، دوسروں کو روکتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جہاں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کائنات میں تنہا رہ جاتا ہے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور قیامت کے دن یہ زمین اور ہمارے آس پاس کی چیزیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. انسان 7 پردوں میں چھپ کر، سب سے چھپ کر غلط کام کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا، ان دیواروں سے نہیں چھپ سکتا، اس زمین سے نہیں چھپ سکتا. یہ ساری چیزیں انسان کے خلاف دنیا میں بھی غضبناک ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گی. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. استاذ ایک عالم کے بارے میں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میرا گدھا بھی میری بات نہیں مانے گا. کہ زندگی میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کچھ نہ کچھ میری طرف سے گڑبڑ ہوئی ہوگی، یہ تو سیدھا چل رہا تھا راستہ، میرے لیے تو زندگی آسان تھی اور میرے آس پاس دوست تھے، تو یہ میرے دشمن کیسے بنے. حتیٰ کہ اپنی اولاد تک نافرمان ہو جاتی ہے. Assalamu alaikum. Walaikum. I had a family friend. Last month her brother passed away, and so like all of us, we went to her house, and her mother, like none of them, they weren't even crying, like they didn't even have tears in their eyes. And even at the janaz, everybody was talking about him, and she didn't say, like not even a single tear came down her face. And I was thinking like about like when someone passes away in our life, we're always crying and thinking about like what happened and everything, right? And then one of the sisters, she asked her mother, she's like, how could you not cry, right? And then she said, because Allah took him away in his purest faith, because he did Umrah during Ramadan, and you know how Umrah during Ramadan counts as Hajj? So she said that Allah took him away when he was at his purest state. یعنی جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جب دل ہدایت پا جاتا ہے تو پھر آنسو اور زبان اور یہ سب چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، پھر یہ سب اللہ کی اطاعت گزار ہو جاتی ہیں.
Ustaz, I was just thinking, today I was reading this ayah, Surah Taghabun in Fajr, and it was constantly on my mind, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, and I was just thinking throughout the day about the hidayah, and all of a sudden this explanation has literally just like opened a light inside me. Everything is covered, how he has, mashallah, explained it, that, this hidayatul mutliqa, it's an absolute hidayah which covers yaftahu ala al-haqiqat al-kubra, wajizlu bi asl ashya wal-ahdas. This is not possible without iman. This type of hidayah is not possible with that strength of iman, subhanallah. I was just, when you mentioned about the creation worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, I was thinking of the other day I was looking at the new moon, and it was completely different from normal. Normally it's a small crescent, but this time it was the diameter of the crescent was so huge, and I kept I had tears started rolling down my eyes, and I kept saying to myself, Ya Allah, this is the last month of the Islamic year, and you're showing us this beautiful crescent, huge crescent. It didn't last very long, but I kept saying, these creations are worshipping you. Why aren't we? Like, I keep questioning myself. Even when I look at the beautiful sky, if you ask the girls that used to come with me to Al-Huda, they always tell me, Auntie, we always remember how you used to tell us, look at the sky and think how Allah has created that. And for me, up till now, like even my brother remembers me now in Cape Town, because when I used to be there, it was the beautiful day, I would say, Alhamdulillah, it's a gorgeous day today. So, because when you look at the sky, you think nothing that Allah has created is not worshipping Him. But what about us? Why can't we appreciate the creation that Allah has made for us to be in peace and harmony? ہر چیز اتنی بیوٹیفل ہے، اپنے ٹائم پر اپنی جگہ پر آ جاتی ہمیں سرو کرنے کے لیے. استاذہ، میں وہ دوسری آیت جو اس سے ملتی جلتی جو سورۃ حدید میں آتی ہے نا، جیسا اس میں یہ کہا گیا نا کہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ جب انسان اپنی وہی حقیقتیں جان لیتا ہے، اس کو دل کو پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے رویوں میں وہ چیز آتی ہے، ایکسٹریمزم نہیں آتا، پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، سمجھا لیتا ہے، اور یہی دل کی ہدایت ہے. بالکل. اس دفعہ نا جب میں یہ ابھی آ رہی تھی تو سوئٹزرلینڈ میں میرا اسٹے تھا، تو ہم لوگ ٹرین میں کافی لوگوں کے ساتھ تھے. تو جب میں ان کے ساتھ بات وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ بات آگے پہنچا دیں، تو اس دفعہ جو ایکسپیرینس تھا وہ ایک عجیب سی چیز تھی کہ ایوری بڈی واز سو فیملیئر اباؤٹ انوائرمنٹ، کہ انوائرمنٹ میں اتنے چینجز آ رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں. تو ایک اسٹڈی تھی جو کسی نے میرے ساتھ شیئر کی، اور اس میں یہ تھا کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اتنی پیور ہے اور اس کے اندر شہد نکلتا ہے، اور انسانوں نے ایسی فساد قائم کیے، ایسی بریڈ بنائی ہے، ایسا ان کے ساتھ معاملے کیے کہ ان کی عادتیں بھی چینج ہو گئی ہیں. اور وہ عورت اتنے اس کی اتنا نالج تھا ماشاءاللہ اس کا نیچر پر، اس نے 1-2-3 چیزیں ایسی ڈسکس کی کہ جو ہم لوگ جو خاص طور پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بہت آئی اوپننگ تھی. ایک تو یہ کہ جیسے فش جو ہے وہ مر رہی ہے زیادہ تر سمندروں میں، تو یہ یہاں پہ جو بات ہوئی کہ جب مخلوق جو ہے وہ لعنت کرتی ہے، جب غضبناک ہوتی ہے اور ان لوگوں پر جو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے لعنت کرتے ہیں نا، کیونکہ جب انسان خود اپنے ہاتھ سے ایسی چیزیں کر رہا ہے، گاربیج اتنا زیادہ ڈمپ کر رہا ہے، تو یہ سارے جو ڈسکشنز جو آج کل فساد کی جڑ بنی ہوئی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، پانی ہم ضائع کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ پانی ختم ہو رہا ہے دنیا سے، تو یہ چیزیں وہ بار بار کہہ رہی تھی. تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کیا اور میں نے بات اس طرح سے آگے بڑھائی. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو کریشن بنائی ہے اور ہم سب کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. تو جب ہم غلط کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بددعائیں بھی کرتی ہیں. وذالک یدل علی حقیقت ایمان الوجود کلہ بخالقہ، اور یہ ایمان کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ کائنات ساری کی ساری اپنے خالق پر ایمان رکھتی ہے. وتسبیح کل شیء بحمدہ، اور ہر چیز کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے پر. ودہشت الخلائق، اور مخلوق کی دہشت، وارتیاؤھا، اور اس کا شوق ہونا، لشذوذ الانسان، انسان کے شذوذ یعنی ڈیویشن پر، حین یکفر، جب وہ کفر کرتا ہے. ویشذ عن ھذا الموکب، اور وہ ایک بڑے پروسیشن سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی ساری کائنات ایک رخ پہ چل رہی ہے اور وہ ایک اور راہ اختیار کر لیتا ہے. وتخفض هذه الخلائق الساکنۃ السامنۃ، اور وہ سٹیب کرتا ہے اس خاموش ساکن مخلوق کو، للانقضاض علی الانسان الکافر فی غیظ وحنق، اس کافر انسان پر غصے اور اینگر کے ساتھ
ایک طرح سے اٹیک کرتا ہے. کالذی یطن فی عزیز کریم علیہ، اس شخص کی طرح جو تانا دیتا ہے کسی عزت والے محسن کو. فیغتاظ ویحنق، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ناراض ہوتا ہے. ویکاد من الغیظ یتمزق، اور قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے. کما ہوا حال جہنم، جیسا کہ جہنم کا حال ہے. وہی تستقبل الکفار والعصاة، اور وہ استقبال کر رہی ہوگی کافروں اور نافرمانوں کا. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کے دھاڑنا سنیں گے، یعنی اس نے چیخنے کی آوازیں، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے. یعنی کائنات کا غصہ نافرمان انسان کے لیے اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے کسی پیارے کو گالی دے تو پھر آپ کتنے شدید غصے میں آ جائیں گے، یا کوئی آپ کے مثلا بچے پہ اٹیک کر دے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ. یعنی جو آپ کے محبوب کے ساتھ برا کرے گا آپ اس کو معاف نہیں کریں گے. تو اسی طرح جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ساری کائنات جو ہمارے آس پاس کی ہے وہ ایک طرح سے غصے سے چیخ پڑتی ہے ہم پر. اسی طرح جہنم بھی چیخے گی ان لوگوں پر جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. ونار جہنم مخلوقة حية تقزم غيظها فترتفع انفاسها في شهيق وهي تفور. اور نار جہنم جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے، یعنی مخلوق ہے، کریشن ہے. حیۃ، زندہ ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے. جیسے انہوں نے شروع میں بات کی تھی نا، ہر مخلوق کی اپنی اپنی زندگی ہے، ایک شعور ہے. تقزم غیظها، وہ اپنا غصہ پیتی ہے. فترتفع انفاسها، تو اس کی سانسیں اونچی ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے کوئی شخص اپنے اندر غصے کو پیتا ہے تو اس کا سانس تیز ہو جاتا ہے. تو جہنم بھی یہ جو شہیق اور یہ جو جہنم کی چیخنا ہے یہ سانسوں کا نکلنا ہے اس کے. فی شہیق، یعنی اس کی چنگاڑ میں، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. وَيَمْلَأُ جَوَانِحُهَا الْغَيْظ، اور اس کے ونگز جو ہیں وہ غصے سے بھر جائیں گے. فَتَكَادُ تَتَمَزَّقُ، تو قریب ہے کہ پھٹ پڑے، من الغیظ، غصے سے. لَمَّا تَنْتَوِي عَلَيْهِ مِن بُغْضٍ وَكُرْهِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْعُصَاةِ، جب اس کے اندر بغض اور کراہت آتی ہے کفار اور منافقین اور نافرمانوں کی، یعنی جب اس کے اندر بھر جاتا ہے یہ سب کچھ تو وہ پھٹ پڑتی ہے. وَقَدْ حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَهْشَةَ الْكَائِنَاتِ وَغَيْظُهَا لِلشِّرْكِ بِرَبِّهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کائنات کے دہشت کو اور غصے کو ان لوگوں پر جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. بقولہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے. وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ بھربھرے ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا یا اولاد پکاری. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. ان كل من في السماوات والارض، نہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، الا مگر آت الرحمن عبدا، آنے والے ہیں رحمان کے حضور بندہ بن کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مخلوق شرک کرتی ہے اور اللہ کے لیے اولاد قرار دیتی ہے تو کائنات کا کیا حال ہوتا ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، یعنی غصے سے کہ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے، اور زمین شک ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت بن کے سارے بہ جائیں، صرف اس بات پر ان دعوا للرحمن ولدا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کائنات جو ہے وہ کتنا غصہ کرتی ہے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی. وہ زمین، وہ جگہ، حتیٰ کہ جن چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں، اپنی ہی چیزیں، وہی الٹا لعنت بھیج رہی ہوتی ہیں کہ تم مجھے غلط چیز میں استعمال کر رہے ہو. چاہے وہ ہمارا مال ہو، چاہے ہمارے لباس ہو جن کو ہم اللہ کی نافرمانی کے طریقوں سے پہنتے ہیں، تو وہی انسان کو قرض کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر ایسے انسان پر رحمتیں کہاں سے آئیں گی، خصوصاً آخرت میں، جو زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پاؤں کو، اللہ کے دیے ہوئے ذہانت کو اور ساری چیزوں کو استعمال کرتا رہے.
یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ آپ کسی کو کچھ دیں اور وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کرنے لگے. کبھی ہوا ایسے؟ اگر کبھی کسی نے ایسا کیا ہو، جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں تو کبھی بعض اوقات آپ ان کو کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ سراسر اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں سے آپ ان کو روکتے ہیں. آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اور وہ احسان کا بدلہ بد اخلاقی کے ساتھ دیتا ہے، تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے، کیسا غصہ آتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو، چاہے وہ ہمارے سیل فونز ہیں، چاہے وہ ہمارے لیپ ٹاپس ہیں، اگر ہم ان پر حرام کام کرتے ہیں یا کوئی بھی غلط قسم کا کام کرتے ہیں تو ان کی بھی بد دعائیں لے رہے ہوتے ہیں. اگر ایک کلمہ شرک سے آسمان پھٹنے کو تیار ہے تو آپ سوچئے کہ باقی جو غلط کام کرتے ہیں تو باقی چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی کیا حال ہوگا. ان سب کو غیرت آتی ہے کہ ان کے رب کے ساتھ کوئی شرک کرے یا کفر کرے یا نافرمانی کرے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الا ما اقبح الکفر باللہ، خبردار کتنا قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ کا انکار. وما انجس اہلہ واقذرہم، اور کتنے نجس ہیں اس کے کرنے والے اور گندے. وما ارکسہم فی الغی والضلال، اور کس قدر وہ الٹے پھر گئے ہیں گمراہی اور بھٹکنے میں. ان النفس التی تکفر باللہ تظل تنتکس وترتکس فی کل یوم تعیشہ، بے شک وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے ہر روز الٹا چلتا ہے، ہر روز انکار کرتا ہے جو بھی وہ جیتا ہے دن. حتی تنتہی الی صورت بشعۃ مسیخۃ، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے ایسی صورت میں جو بہت اگلی ہوتی ہے، جو بہت ڈسفگرڈ ہو جاتی ہے. صورت بشعۃ منکرۃ جہنمیۃ، ایسی صورت جو بہت اگلی ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، جہنم والی ہے. صورت قبیحۃ لا یماثلها شیء فی الکون، ایسی بدنما صورت کہ جس جیسی کائنات میں کوئی چیز نہ ہو. کیونکہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، بہت بھیانک ہو جائیں گے. فکل شیء روحہ مؤمنۃ، تو ہر چیز کی روح مومن ہے. وکل شیء یسبح بحمد ربہ، ہر چیز اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. ما ادا هذه النفوس الشاذہ، سوائے ان چند انسانوں کے، ان موکب الایمان، جو ایمان کے گروہ سے ہٹے ہوئے ہیں. العابدۃ الشریرہ، سرکش ہیں، شریر ہیں. الجاسیۃ النفور، جو نفرت سے دور ہونے والے ہیں. جاسا کہتے ہیں شکار کرنے کو، اور نفور کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قصفرہ. فأی مکان فی الوجود کلہ تنتہی الیہ وہی مبتوتۃ الصلۃ بکل شیء فی الوجود، تو کوئی بھی جگہ کائنات میں جو اس تک جا رکتی ہے تو وہ کائنات کے ساتھ اپنا صلہ کھو بیٹھتی. مبتوتۃ کٹ جاتا ہے اس کا تعلق، یعنی ساری کائنات ایک طرف اور نافرمان لوگ ایک طرف. انہا تتزود الی جہنم المتغیظۃ المتلمذۃ الحارقۃ، بے شک وہ زاد بن جاتے ہیں جہنم کا جو بہت غضبناک ہے، جس کے ہونٹ بھینچے ہوئے ہیں اور جو جلانے والی ہے. یعنی غصے میں جیسے ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ٹو اسمیک دا لپس، یعنی غصے میں جیسے انسان کرتا ہے. وقد کشف اللہ تبارک و تعالی عن صورت الانسان عند خلو قلبہ من الایمان، تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے انسان کی تصویر پیش کی ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہو. بقولہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر ملتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے، بخل کرتا ہے. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.